اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بڑا امپورٹنٹ کیس تھا آج، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اس میں بڑے قانونی نکات بھی سامنے آئے ہیں، بڑی چیزیں ہیں. دیکھیے، یہ بات تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب 2013 میں کنٹیم آف کورٹ میں انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی، اور اس میں معافی مانگتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ججز کے سامنے ایکسیپٹ کیا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر توہین عدالت ہو. گویا انہوں نے کنفیکس کیا تھا ایک لحاظ سے عدالت کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، کہ آئندہ وہ کبھی توہین نہیں کریں گے. 2017 میں الیکشن کمیشن کے سامنے پھر انہوں نے توہین عدالت کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی. اور اب پھر الیکشن کمیشن کے سامنے ان کا کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا، اور آج جو انہوں نے خاتون جج کے حوالے سے توہین کی تھی اس کی پروسیڈنگ تھی. اچھا، آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ہم ظاہر ہے معزز ججز ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، ججز کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، عدالت کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے. لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو عمران خان کے لیے وہ جو بھی فیصلہ کہہ لیں یا جو بھی، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. آئینی ماہرین یا جتنے لوگوں سے ہم بات کریں وہ کہتے ہیں ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے جو یہ توہین عدالت کے کیس میں ہوا ہے. مثلا ہوتا یہ ایک توہین عدالت کے کیس میں کہ اگر توہین کسی شخص نے کی ہے اور عدالت نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے اور اس پر اس کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے سمپل نوٹس، ایک ہوتا ہے شوکاز نوٹس. تو شوکاز نوٹس کا پھر جواب داخل کرتا ہے جو بھی ملزم ہوتا ہے، اور پھر اس جواب کی بنیاد پہ یا تو وہ اس میں لکھتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی چاہتا ہوں. گویا وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یہ غیر مشروط طور پر کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے. اور یہ ڈسکریشن ہے پھر عدالت کے رحم و کرم پہ. ایک تو یہ ہوگا پروسیجر. دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ وہ جواب داخل کرے گا اور وہ یہ کہے گا، قانونی جنگ لڑے گا، قانونی نکات اٹھائے گا. عمران خان صاحب نے جو شوکاز نوٹس توہین عدالت کا جواب دیا اس میں انہوں نے قانونی نکات بھی اٹھایا ہے. ایون کہ اس میں انہوں نے جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز اٹھائی ہے اور وہ یہ تھا کہ اس مکمل بینچ پر انہوں نے اعتراض کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اپنے اس جواب میں کہ اس عدالت کو میرے اس کیس میں توہین عدالت کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، گویا آپ یہ نوٹس واپس لیں. تو بڑا سخت ری ایکشن تھا. پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اس جواب کے بعد عدالت کیس کو پروسیڈ کرے گی اور ان کو موقع دے گی کہ وہ قانونی نکات سے ثابت کریں جو انہوں نے اس میں کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی، اور وہ معافی نہیں مانگیں گے. تو معافی کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن حیرت اس وقت ہوئی کہ جب یعنی جو ملزم ہیں عمران اور ان کے وکیل کو بولنے ہی نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کے وکیل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم قانون نکات پہ بات کرنے چاہتے ہیں، لیکن اس نکات پہ بات کرنے سے پہلے معزز عدالت کے جج صاحبان نے ان کو 7 دن کے لیے کا موقع دیا اور کہا کہ جی یہ جو آپ نے لکھا ہے اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے اور یہ بہت غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک پاپولر لیڈر ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مناسب آپ کا یہ لیٹر نہیں ہے. اگر آپ نے یہ لیٹر نہ لکھا ہوتا تو شاید آج ہی یہ کیس ختم کر دیا جاتا. اگر آج ہی یہ کیس ختم ہوتا تو اس کا مطلب ہے ٹرائل نہیں ہوتا، پروسیڈنگ نہیں ہوتی، وہ معافی مانگ لیتے اور معافی پہ ختم ہو جاتا. ایک اور جملہ جو آج کے اس میں امپورٹنٹ تھا کہ جی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ دانیال سپریم کورٹ نے ایک سیٹ کر دیا ہے کہ جی دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کو توہین عدالت پہ سزا بھی ہوئی اور ان کو 5 سال کی نااہلی بھی ہوئی 63G کے تحت. تو عدالت نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم نے عدالت سے رجوع ہی نہیں کیا، حالانکہ ماضی میں جو سزا دی گئی اور
جو کنٹیم کیا تھا جن لوگوں نے، جو ان لوگوں کا نام جو لیا جا رہا ہے، انہوں نے بلا وہ کہتے ہیں نا شرط معافی مانگی غیر مشروط طور پر، اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑا، لیکن عدالت نے پھر بھی ان کو سزا دی. اور طلال چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دے تو میں اپلیکیشن میں جواب داخل کروں، لیکن اس کو بھی موقع نہیں دیا گیا. اور پھر تایات ناہلی بھی اور سزا ہوئی. اور سٹنگ آپ دیکھ لیں نا، سٹنگ توہین عدالت کے کیس میں تو یوسف رضا گیلانی کو سزا دے دی گئی. کیا تھا؟ خط نہیں لکھا تھا، خط لکھنے میں دیر ہو گئی تھی، منع نہیں کیا تھا، خط لکھنے میں دیر ہو گئی تھی، سزا ہو گئی. اور وہ وزارت عظمیٰ سے چلے گئے، اور اس کے بعد 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. نواز شریف صاحب کو تایات نااہل کر دیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ نہیں لی تھی، سٹنگ پرائم منسٹر تھے. اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں معزز چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اور پاپولر لیڈر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو کیا اب سوال یہ ہے کہ اس 2-3 سوال ہے اس پہ کہ کیا کرائیٹیریا ہے کسی جج کے پاس کہ وہ کسی کو پاپولر لیڈر کہہ دے؟ یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن، یہ فیصلہ تو انتخابات کرتے ہیں کہ کون شخص زیادہ پاپولر ہے، کون کم پاپولر ہے. اور کیا قانون پاپولرٹی کی بنیاد پر خاموش ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، دب جائے گا، خاموش ہو جائے گا؟ قانون کتنے ہی پاپولر لیڈر ہو، اگر اس نے قانون توڑا ہے تو وہ قانون کی زد میں آئے گا، یا پاپولرٹی اس کو اس قانون سے بچا کے لے جائے گا؟ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. اور نواز شریف صاحب کو جب آپ کے تایات نااہل کیا گیا تو اس وقت وہ بہت پاپولر لیڈر تھے، بہت پاپولر تھے، سب سے زیادہ پاپولر تھے، اور وزیر اعظم تھے، لیکن قانون نے نہیں دیکھا. اچھا ہے فیصلہ غلط ہوا یا صحیح، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن وہ پاپولر لیڈر تھے اور قانون نے ان کو تایات نائل کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ پاپولر لیڈر آج تک پاکستان میں نہیں آیا، اور دنیا کا پاپولر لیڈر تھا. اور وہ پاپولر لیڈر جو ہے وہ اس کو معزول کیا گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی قانون کے تحت. غلط دی گئی، صحیح دی، اس موقع پہ میں نہیں بول رہا ہوں. ہم کیا بولتے ہیں، عدالتیں خود مانتی ہیں کہ اس کو غلط پھانسی دی گئی ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو قانون نے اپنا راستہ لیا، پاپولرٹی سامنے نہیں آئی. بے نظیر صاحبہ جب لاہور میں اترتی ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن قانون کی گرفت میں آئی، جیل بھی گئی. یوسف رضا گیلانی ایک پاپولر پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن ان کو توہین عدالت کے کیس میں سزا ہو گئی، قانون اوپر آ گیا. اور کوئی، یہ آخری جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرا، کہ کوئی کتنا پاپولر ہے اس کا فیصلہ نہ ججز کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ صرف آپ کے انتخابات کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ اگر کسی شخص کے پیچھے ٹوٹل 22 کروڑ عوام بھی پیچھے کھڑی ہو جائے تو کیا اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، کوئی چوری کر لے، کوئی توہین کر دے؟ کیا اس کو اختیار ہے؟ ایک چیز. دوسرا، اب میں معیار بتاتا ہوں، اگر اس معیار کو سمجھ لیں تو پھر تو قانون کہاں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قانون اور آئین کی جو بات کی ہے، قانون کی جو بات کی ہے اور اس کی اہمیت کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ سب سے اونچا قانون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث میں قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ وہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں، اور کروڑوں مسلمان، صرف یہ چند ہی اربوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کی عزت اور حرمت میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ایون کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی ان کی عزت اور رسپیکٹ آسمان تک. کتنی پاپولر ہیں.
لیکن ایک جملے نے قانون کو اوپر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرے گی، لفظ کہیں آتا ہے کہ چوری کرے گی، تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔